الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اور باخدا خدا کا یہی ہے در باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا امام ابو الحسن شاذلی محبت ادب و احترام عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کے نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عرشی یا قریشی یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت طیبہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت کی زندگی وہی باقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت۔ اس کو بند کر سب بند کر ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک مقام میں رب ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اچھا، ہماری تھنکنگ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ پہلے یہ زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن سورہ ملک کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت، رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، اس کے نزدیک پہلی موت ہے، والحیات پھر زندگی ہے۔ اچھا، یہ کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھ لوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی پھر موت دیا، زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم فیوچر کاؤنسلنگ کریں اور ایک اپنا گول بنائیں، ایم بنائیں کہ مجھے اتنے پلاٹ لے لینے، اتنے مکان لے لینے، اتنی گاڑیاں لے لینی، حلال رزق سے جو آتا وہ بہتر ہے، لیکن مقصد حیات ہمارا یہ نہیں ہے، انسان کا مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور آج بندہ اپنے رب سے بھولا ہوا ہے، رب ہی کو چھوڑا ہوا ہے، رب ہی سے دور ہے، دنیا میں اتنا مگن۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لے گا۔ آج جتنی خصائل رذیلہ ہمارے اندر موجود ہیں، جتنی اندرونی بیماریاں اور اندرونی گناہ ہمارے اندر موجود ہے، حسد کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغل خوری کی صورت میں، کسی کے ٹوہ لگنے کی صورت میں، کسی کے پیچھے لگنے کی صورت میں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کی محبت۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی سردار ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گود میں آپ جو ہے دنیا کی محبت کو لے کے بیٹھے رہیں اور پھر یہ دعا کریں کہ میرے قلب سے جھوٹ بھی نکل جائے، میرا سینہ غیبت سے بھی پاک ہو جائے، میرا سینہ چغل خوری سے بھی پاک ہو جائے، میرا دل تمام گناہوں سے پاک ہو جائے، لیکن اندر دنیا کی محبت موجود ہے۔ آپ دیکھ لینا آج جتنے فساد گھروں میں یا باہر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں سے جلن، بغض، کینہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ دنیا کی محبت۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مردہ بکری۔ ابھی آپ آ رہے ہوں گے، راستوں میں کچھ جگہوں پہ اوجڑیاں آپ کو پڑی ہوئی مل رہی ہوں گی، جانور کی اوجڑیاں، پیٹ، غلاظتیں، کتنا بدبو کر رہا ہے وہ، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی گندگیوں سے۔ حالانکہ ہم نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ ہمیں قربانی کے دن میں صفائی کا بڑا ضرور خیال رکھنا ہے، تاکہ دوسروں کو تکالیف نہ ہو۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، دوسروں کے گھر کے آگے لے جا کے دوسرے کی گلی کے کونے میں ڈال دیں، تو یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا وہ بدبو کرتا ہے، کتنا اسمیل کر رہا ہے، کتنی اس کے اندر غلاظت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک مردہ بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے جس سے اسمیل نہیں کر رہا، بدبو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو اٹھائے اپنے گھر لے جائے؟ میں آپ کو لے جا کے اس اوجڑی کے سامنے کھڑا کر دوں، میں کہوں کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور گھر لے جائیں؟ آپ ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھیں گے، حضرت کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ اب حضور کی تربیت دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ہم میں سے کوئی بھی جاہل سے جاہل بندہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس مردہ بکری کو اپنے گھر لے جائے، یہ تو بدبو کا مرکز ہے، یہ تو ہمارے گھر میں رہنا ہمارے لیے حرام کر دے گا، یہ تو بدبودار چیز ہے، اس کو کون لے کے جائے گا، غلاظت کا ڈھیر ہے یہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے لوگوں، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا نا، تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کافر کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی رب کافر کو پینے نہیں دیتا، اگر دنیا اس کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا۔ آج کافر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقی مومن پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے دنیا مومنوں کے لیے رکھی نہیں ہے، بس یہ آزمائش ہے، ایک عمر ہے جو گزارنا ہے اور رب کی رضا پہ گزارنا ہے، رب سے راضی رہنا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بالکل یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں تجھ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اس لیے اس نے ہمیں اندھا نہیں کیا، لنگڑا نہیں کیا، دیگر معاملات پر ہمیں ایمان پہ اس نے پیدا کیا، ایمان پر اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اب آپ بولیں گے مفتی صاحب ایسی کیا بات، ہم اللہ سے استغفر اللہ، ایسی کوئی بات ہوتی کرنے کی؟ آپ جب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں بالکل ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ کیسے راضی نہیں ہے؟
اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی چاہت نہیں ہے۔ ہم پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ادھر بڑا جانور آیا ہوا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمارے دل میں حسد شروع، بغض شروع۔ کوئی اچھا کھا رہا ہے، میں دال روٹی کھا رہا ہوں تو اب میرا دل پریشان ہو رہا ہے، کسی کی ٹو میں لگ رہا ہوں، کسی کی غیبت میں لگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے نا۔ رزق تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھکاری جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بڑے سے بڑا جاہل کو دیکھا، بیوقوف کو دیکھا ہے وہ سیٹوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اتنے پی ایچ ڈی ہولڈر کباڑی کی دکان لگا کے بیٹھے ہیں، اور جاہل سے جاہل بندہ وہ سیٹ بن کے بیٹھا تھا، 1000 ورکر اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ تو رب رزق کا مالک وہ ہے جس نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ کہتا ہے کہ مالک الملک تو میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا لے لوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے ہے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ بڑا متقی ہو، بڑا پارسا ہو، بڑا نیک ہو، اور رب اس کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، رب کی تقدیر، رب کی منشا یہ ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اب وہ دوڑتا ہے، غار کے اندر پناہ لیتا ہے، چھپ جاتا ہے غار کے اندر کہ لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو ذلیل کرنا چاہے نا تو اس غار کے اندر بھی اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اور جس کو رب عزت دینا چاہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے لوگ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ پلاننگ کر کے، گروہ بنا کے، جماعت بنا کے کھڑے ہو جائیں کہ آج اس شخص کو چھوڑنا نہیں ہے، ذلیل کر کے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جماعت کے اندر بھی اس کی عزت برقرار رکھتا ہے اور اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نا کہ ہم آج اگر ہم اپنے معاشرے کا وزٹ کریں تو نمازی بھی ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے، مسجدیں بھی بہت بن رہی ہیں، قربانی بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، کرنے والوں نے بہت کیا، اللہ تمام کی قربانی کو قبول فرمائے۔ لوگوں نے اپنی محبتوں کے نذرانے رب کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہترین عبادت اگر رب کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں خون بہانا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں خون بہانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ خونی بہانا کیوں ضروری ہے، گائیں کرنا کیوں ضروری ہے، اس سے غریب کی خدمت کر دو، اور یہ کر دو تو وہ کر دو، اور ابا کی شادی کرا دو، یتیموں کو گھر بنا کے دے دو۔ تو ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک تم ایمان والے نہیں کہلا سکتے جب تک تمہاری طبیعت، تمہارا دل، تمہارا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری طبیعتیں میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ کلمہ تم زبان سے پڑھ لو لیکن دل تمہارا کہیں اور کی طرف ہو، تم امام صاحب کو بھی اپنے حکم سے چلانے کی کوشش کرو، اور تقریریں بھی تم اپنے پسند کی کوشش کرو کہ یار حضرت تقریر ایسی ہونی چاہیے۔ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ شراب کے اڈے چلا رہے ہیں اور شراب کے خلاف مسجد سے بیان اٹھ جائے تو پھر ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتے ہیں، حضرت نے تو ہمارے خلاف بیان کر دیا، تو حضرت نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کو پکڑ جا کے تو حضرت سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ حضرت اپنے گھر سے تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا، حضرت وہی بات کرے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا۔ اور جب تجھے انڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہے، تو حقیقی مومن نہیں ہوا، تو منافق ہے، اندر سے تیرا دل مردہ ہے۔ یہ جو تیرے جسم میں دل دھڑک رہا ہے یہ کسی مومن کا نہیں بلکہ کافر کا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق یا رسول اللہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نشهد انک لرسول اللہ، ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی منافق دے رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے سونے، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ دے رہا ہے۔ وہ گواہی کیا؟ اللہ قرآن میں سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ آ رہا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی گواہی دیتا ہوں میں۔ اب فوراً آیت اترتی ہے، حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آیت اترتی ہے، رب فرماتا ہے اے سونیا مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے حبیب ہیں، ہاں کسی کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اور آپ ہیں، اور بات کیا ہے؟ محبوب و محب کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ جو ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ منافق ہے۔ دیکھیں یہ رب کا انداز ہے۔ آج ہمارے لوگ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار غدار نہیں بنو، خطا کار کی تو بخشش و مغفرت ہے، غدار کی بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ جب شریعت کی بات آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یار میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ نہیں کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، ادھر تو مولوی اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو رب کو اپنے مرضی سے چلانے کے چکر میں معاذ اللہ 2021 میں آ جائے یا 2030 میں یا 2050 ہو جائے، رب وہی پرانا ہی ہے۔ جو لوگ ان چکروں میں ہوتا ہے نا کہ دین اب نیا ہونا چاہیے کوئی، کیونکہ ماڈرن زمانہ ہو چکا ہے، زمانے نے جدت اختیار کر لی ہے، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کروڑ بار استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ پھر تم رب بھی نیا لے کر آؤ نا، کوئی تمہیں دین نیا انٹروڈیوس کرانے کے چکر میں، تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر تم رب بھی نیا لے کر آؤ، اور پھر کوئی ممتاز قادری پیدا ہوگا، جب تو ایسی بات کرے گا وہ تیرا سر تیرے جسم سے جدا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہاں آج لوگوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، اپنے مرضی کے مطابق۔ یار آپ نہیں عمل کر سک رہے ہیں، آپ کی کوئی کوتاہی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، آپ کہیں اللہ مجھے دعا کریں حضرت اللہ مجھے توفیق دے، کوشش کریں، نہ یہ کہ آگے سے غداری کریں۔ ماں جو ہے نا، ماں بیٹے کو کہے بیٹا جا ذرا پانی لے کے رہا، بیٹا آگے سے بولے تیرا نو کروں میں پانی لے کے رہا ہوں، دماغ کام نہیں کرتا، بوڑھی عورت معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کوئی ایسا بدبخت بیٹا ہو وہ ایسی بات کرے تو وہ ماں کا غدار ہے، ماں اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرا بیٹا وہ ماں کے بیٹا پانی پلا، اچھا جی امی، یہاں سے نکلا وہاں سے گلی سے باہر نکل گیا، واپسی آیا بیٹا پانی نہیں پلایا، امی وہ ذہن سے نکل گیا تھا، میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلے گیا تھا، ابھی پلاتا ہوں، تو ماں اس کو معاف کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غدار نہیں ہے، خطا کار ضرور ہے، بھول گیا، آگے پیچھے چلے گئے، فوراً بات نہیں مانی، لیکن آگے سے جو جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر اپنی حجت قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ شیطان آپ دیکھیں نا، ابلیس کیوں مردود ہوا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو رد کر دیا گیا؟ کیونکہ غدار تھا وہ، اور علم پہ بڑا ناز تھا، بڑی اس کے پاس دلائل، بڑی دلائل۔ اللہ فرماتا نا کہ جب ہم نے کہا سجدہ کرنے کو، وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کیا فرماتا قرآن کے اندر، جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ بھئی سجدہ کرو، ساروں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے ہٹ درمی کی، نہیں مانی بات، ہمارے حکم کو نہیں مانا اور انکار کیا، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا اور کافر ہو گیا ازلی، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا جب اس کو کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے تو اس نے آگے سے دلیل دیا، کیا دلیل دیتا ہے؟ کہا یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس وقت کے حساب سے جب سائنس کا ایس بھی موجود نہیں ہے، سائنس کی سن بھی موجود نہیں ہے، سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی سائنسدان نہیں، کوئی کچھ نہیں،
اور اس وقت وہ رب کی بارگاہ میں ملائکہ کے سامنے اللہ کو سائنٹیفک دلیل دے رہا ہے کہ رہے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں. کہا کیوں؟ کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کے آگے سجدہ کرو، حالانکہ میری تو ایک اپنی عظمت ہے، میرا وجود اعلیٰ ہے، میری پیدائش، میری خلقت اعلیٰ ہے. اس وقت وہ سائنٹیفک دلیل دے رہا ہے. وہ کیسے سائنٹیفک دلیل دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں، غور کریں. جب آپ ماچس کے تنکا بھی جلاتے ہیں نا، معمولی سے آگ یا بڑی آگ، چھوٹی سے چھوٹی آگ جلائیں یا معمولی سے یا ماچس کے تنکا، جب بھی آپ ماچس کے تنکوں کو جلائیں گے اس کے شعلے اوپر کی طرف جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا آگ نیچے کی طرف جاتا ہے؟ چھوٹی سی چیز جلائیں، بڑی چیز جلائیں، وہ شعلے اس کے اوپر کی طرف. اور مٹی کو آپ جب پھینکیں گے وہ نیچے کی طرف جائے گا. کبھی دیکھا مٹی اوپر کی طرف جاتا ہے؟ بولیں نا، اتنی مشکل بات تو میں نہیں کر رہا ہے. اب اس وقت کے حساب سے وہ سائنٹیفک دلیل دے رہا ہے، میں اتنا اعلیٰ ہوں، حضرت آدم مٹی سے پیدا کیا، نیچے کی طرف مائل، میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ یہ دلیل ملائکہ بھی جانتے تھے، ملائکہ کو بھی یہ دلیل پتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے سر جھکا دیے. کہا یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور ابلیس نے اپنی دلیل دی، دلائل دینا شروع کر دیا. نہیں میں جانتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا پروفیسر ہوں، مجھے بڑی انگلش آتی ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ تعلیم سیکھنا، دین اور دنیا سیکھنا بالکل منع نہیں ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ تعلیم کس کام کا جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پیشانی نہ کروا سکے. وہ تعلیم تو فتنہ ہے، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ دین ہو. سمجھے نا بات؟ چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ دین ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے. جو دینی تعلیم بھی تو دینی تعلیم تھوڑی ہے. جو حضور کی محبتیں کو بجائے حضور کا بغض، صحابہ کا بغض آپ کے سینوں میں ڈالے، وہ پھر دین تھوڑی ہے. دین تو وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں آپ کو سکھائے. آپ دیکھیں اس وقت اس نے اپنے دلیل دی، وہ برباد ہو گیا. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہاں ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. لوگوں سے بڑا ڈر ہے ہمیں، کیمروں سے بھی بڑا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یقین جانے رب کے خوف نہیں ہے. آپ اور میں ہم دیکھیں تو صحیح کہ یار رات کو سوتے وقت ہماری کبھی یہ طبیعت ہوئی کہ یار پتہ نہیں آج رات میری آخری رات ہوگی، اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا کام ہو، کتنے گناہ ہیں میرے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. حضور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کس نے کیا چھوڑا ہے. جب لوگ مر جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کس نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کتنی بلڈنگیں چھوڑی ہیں، کتنا گھر چھوڑا ہے. آج تو خود غرضی کا عالم میرے بھائی یہ ہو گیا ہے. ماں کا جنازہ ہوتا ہے نا، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، تو میں نے بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہاں، اور ابھی جنازہ اٹھتا نہیں ہے کہ یہاں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کھانا کدھر سے پکانا ہے، بریانی میں گوشت ہونا چاہیے یا گائے کا گوشت ہونا چاہیے یا مرغی کا گوشت ہونا چاہیے. یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابا نے پیچھے جائیداد کتنے چھوڑی ہیں، والی فیکٹری کس کی ہے، والا دکان کس کا ہے، وہ 120 گز کا والا مکان کس کا ہے، 60 گز کا گلشن ضیاء میں کس کا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے. یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ حدیث میں لوگ جب بندہ مرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اس نے صدقہ جاریہ کیا، اس کے اعمال کیا تھے، اس کی نیکیاں کیا تھی، کیا اس کی نیکیاں تھی. ایک مذوب تھے، مذوب بزرگ، ہاں مذوب بزرگ تھے نا، وہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور آتے جاتے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. بازار میں کھڑے ہو کے نا رو رہے ہیں. لوگوں نے ان کو دیکھا، کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے.
کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ کہا کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان کی اور رب کے درمیان صلح ہو جائے، رب کی اور ان کی کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ یعنی بازار میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں حضرت؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کیا کہ تاکہ یہ بازار والے اور رب کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو کہا پھر؟ کہا رب تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ کیا کہا؟ رب تو مان رہا ہے لیکن یہ زندہ لوگ نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہے۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد انہی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا گیا، قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ پہلے بازار میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے، اب یہاں رو رہے ہیں؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا۔ جزاک اللہ۔ اب وہ جب قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اب کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا اب رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ زندہ جو اب مردہ ہو گئے یہ تو مارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے رب مان جائے، لیکن اب یہ تو مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ کیا؟ اب رب نہیں مان رہا۔ تو جب تک زندگی کی سانسیں ہیں نا میرے بھائی تو تبھی تک ہے معاملات، تب تک آپ اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور جب زندگی کی سانسیں رب چھین لیتا ہے نا تو پھر بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آج ہم نے اپنی زندگی جانوروں جیسے کر لی ہے۔ کیا فرق رہ گیا انسان اور جانور میں؟ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ جانور کے بھی رہائش ہے، ہماری بھی رہائش ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ انسان تبھی ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جب ایمان والا انسان ہوتا ہے نا تو پھر وہ جانور سے افضل ہوتا ہے۔ جب وہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے، ادروائز کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کریم آپ کا صدقہ میں عطا فرمایا۔ بولیں ذرا آمین، بلند آواز سے۔ آپ مکے گئے، طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ طواف کعبہ میں رات کی انتہائی، کیونکہ پہلے اتنا رش تو ہوتا نہیں تھا، کم لوگ جایا کرتے تھے، تو اب حرم جو ہے وہ تقریباً خالی۔ آپ جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو ایک خیمے سے نا رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور بے انتہا ایک بندہ رو رہا ہے۔ آپ پریشان ہوئے اور آپ اس بندے کی تلاش میں کبھی ادھر دوڑتے ہیں کہ اس خیمے سے شاید آواز آ رہی ہے، کبھی اس خیمے سے آواز آ رہی ہے۔ آخر کار آپ ایک خیمے کے قریب گئے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ خیمے کے باہر وہ آوازیں سنتے رہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ تو مجھ پہ کرم کر۔ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں وہ بندہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو میرا حساب مت لینا، اگر تجھے میرا حساب لینا ہی ہے نا تو پھر لوگوں کے سامنے نہیں لینا، پھر حضور کے سامنے نہیں لینا، میرا حساب اکیلے میں لینا۔ مولا تو کیوں حساب لے گا؟ تو بخشنے والا نا۔ ہم نے تو حضور کی حدیث سنی ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ کون میرا حساب لے گا؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم حساب لے گا۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کریم ہے نا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجمی صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ہاں اللہ بڑا کریم ہے۔ کہا یا رسول اللہ سچی بات ہے نا اللہ کریم ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں بالکل اللہ کریم ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ذرا صحیح بات بتائیں کہ اللہ کریم ہے نا؟ آئے ہے میرے حضور بڑے تعجب سے اس شخص کو دیکھنے لگے، اس صحابی کو دیکھنے لگے، کیا ایک سوال یہ 3 بار کر رہے، 3 بار سیم جواب دیا، پھر بھی یہ اس کو شاید میری بات پہ شک ہے کیا؟ تو صحابی حضور کے قدموں میں گر گیا، کہا نہیں یا رسول اللہ
شک تو مجھے آپ کی کسی بات پہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کو پکا کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا اے صحابی ذرا بتا تو صحیح تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ تو وہ فوراً اٹھے اور جھومنے لگے، وہ صحابی اٹھے اور جھومنے لگے اور مدینے سے باہر نکلنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا، کہا کیا بات کیا ہے، کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے، کیوں اتنا جھوم رہا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو اتنی بات نہیں پتہ، شریعت و دین کا اتنا نہیں پتہ، بس دور گاؤں میں رہتا ہوں، جب دیدار کا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، چلے جاتا ہوں، پھر جب دل کرتا ہے پھر آ جاتا ہوں، لیکن جہنم کا بڑا خوف ہے، جہنم کا بڑا خوف ہے، رب کے حساب سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن آج دل خوش ہو گیا۔ کہا کیا، کیوں خوش ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کریم، آپ نے فرمایا نا کہ رب کریم ہے، اور جہاں تک میری نالج ہے، میرا علم ہے، کریم اس شخص کو کہتا ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ اس کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے نا، ہاں سلنڈر کر دیتا ہے، تو وہ بندہ جو کریم ہوتا ہے نا، جس کی صفت کریم ہوتی ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا میرے حضور نے فرمایا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، رب مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، تو وہ صحابی عرض کرنے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤں گا اور عرض کروں گا مولا میں تو گناہگار خطا کار گناہ سے بچنا چاہتا تھا لیکن بچ نہیں پایا، تو مولا کریم ہے نا، تو معاف کر دے، تو کریم ہے نا، معاف کر دے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ اگر تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو زندگی کے اندر تو اس شخص کو دیکھ لو، کیونکہ یہ اپنے رب کو پہچان چکا ہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا فرماتا میرا رب یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا، مولا تو بڑا کریم ہے نا، معاف کر دے، پھر روتے روتے غش کھاتے ہیں، پھر زمین میں گر جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں خیمے کے اندر جاؤں دیکھوں کہ یہ نوجوان کون ہے، اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا زار و قطار، میں اس کو دلاسا دوں، اس کے لیے دعا کروں اور اس کو کہوں تو میرے لیے دعا کر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو دیکھا پھر وہ سجدے کی حالت میں رو رہے، مولا میں نے حضور کا فرمان سنا ہے کہ جب کوئی بندہ تجھ سے معافی مانگے نا تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا میں تجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے تیرے گھر آ گیا، میں تو مولا مکے میں آ گیا، اب بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ امام حسن بصری فرماتے وہ نوجوان سجدے کی حالت میں زار و قطار رو رو کے رب کی بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے، اتنے میں پھر وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور زمین میں تشریف فرما ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ زمین میں گرتے ہیں تو میں ان کے بالوں کو ان کے چہرے سے ہٹاتا ہوں اور ان کے جو چادر مبارک جو انہوں نے اڑا ہوتا ہے وہ ان کے چہرے سے ہٹاتا ہوں، اور جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہاں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا خدا کی قسم وہ نوجوان کوئی عام بندہ نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کا پوتا امام زین العابدین تھے، ذرا بلند آواز سے بولو، وہ کوئی عام نوجوان نہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پوتا اور مولا امام زین العابدین وہ تھے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو امام حسن بصری فرماتا میں نے پانی پیش کیا، میں نے کہا حضور آپ کے اشارے سے تو جہنمی جنت کی طرف جائیں گے اور آپ اتنا رو رہے ہیں، تو امام زین العابدین امام حسن بصری کو کہنے لگے اے حسن بصری تم نے تو مولا کائنات مولا علی کی بھی زیارت کی ہے، ذرا تم دعا کرو نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے ہے کیا معاملہ ہے، کیا تڑپ ہے ان بزرگوں کی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ یار ہم نے رب کو کتنا پہچانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے، فکر آخرت میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، فکر آخرت میں لگا رہتا ہے، صبح شام۔ آج ہمیں ایک ہی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے،
ہاں ہم سب کو ایک ہی فکر، دنیا کی فکر، کس طرح سے کاروبار بڑھ جائے، کس طریقے سے معاملات، حلال رزق کمانا مسئلہ نہیں ہے، کمانا چاہیے، لیکن یار ہمارا مقصد حیات بھی تو کچھ ہے نا. ہمیں کس کے لیے آج ہمیں ساری چیزوں کی ٹینشن ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے کوئی نوجوان، کوئی بندہ باہر جاتا ہے ایبروڈ، لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، باہر ممالک کمانے کے لیے جاتے ہیں، اوورسیز کنٹریز کے اندر کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک ایک کمرے کے اندر 10-10 20-20 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بچہ کچا کھانا کھاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کھانا نہیں کھاتے، زیادہ سے زیادہ اپنے اماؤنٹ کو بچاتے ہیں کہ یار پاکستان بھیجیں تاکہ میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ اپنا گھر لے لیں، گھر بنا لیں. 60 سال 70 سال کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے ہمارا یہ، اور اتنی فکر ہوتی ہے. اب تو زندگی میں برکت بھی نہیں رہی، اب تو 30 سال کا بندہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، ورنہ لوگ 50 سال تک ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی تھی، ان کے گودے مضبوط رہتے تھے. کیونکہ زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں، رزق سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں، مال سے برکت ختم ہو گئی ہے. اور برکتیں اسی لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ جب بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمانداری ختم ہو گئی. تو 60 سال کی زندگی کے لیے، اور 60 سال بھی نہیں بچتا، 20 سال 25 سال کی عمر میں بندہ باہر کمانے کے لیے جاتا ہے یا باہر نکلتا ہے گھر سے، تو بقیہ اس کی کتنی زندگی بچی ہوتی ہے؟ 25 سال 30 سال جو گزارنے والی اس کی زندگی ہوتی ہے. اس کے بعد تو پھر بستر والی زندگی ہے. لیکن اس کے لیے بندہ کتنی پلاننگ کرتا ہے کہ یار گرمی سے بھی بچ جائے، گرمی بھی نہ لگے، گاڑی ہو تو اے سی والی ہو، باہر نکلنے میں بڑی پریشانی ہے، اگر سردی کا موسم آ جائے تو گرم پانی کرنے کی کوئی مشین ہو، ساری چیزیں. ایسا نہیں کہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارا دھندا چھوڑ کے آپ پہاڑ کی طرف نکل جائیں، نہیں، آپ رزق حلال کمانے والا مجاہد کی طرح ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم نے فکر آخرت کی؟ ہمیں دنیا کی ہر بات کی ٹینشن ہے، کیا ہمیں قبر کی ٹینشن ہوئی؟ کیا ہم نے قبر کے بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے ایمان کے بارے میں سوچا کہ یار میری موت کس صورت میں آئے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فکر آخرت میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام جمع کر دیتا ہے. بکھرے ہوئے کام، جو کام اس کے ہو نہیں رہے ہوتے ہیں، رب کریم اس کے وہ کام بھی کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، ذلیل ہو کر دنیا اس کے پاس آتی ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جو شخص فکر دنیا میں لگ جاتا ہے، دنیا 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 دنیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. محتاجگی، ذلت اور رسوائی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. اور اس کے جمع شدہ کام، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میرے بنایا کام بکھر جاتا ہے، حضرت کوئی بندش تو نہیں ہو گئی؟ کام سارے میرے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اچانک ہی بگڑ جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جو فکر دنیا میں لگا رہتا ہے، رب محتاجگی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، اس کے بنے ہوئے کام بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اس سے بھاگتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. بندے کا جو ہے نا 2 فیس ہے نا، ایک فرنٹ ایک بیک، ایک چہرہ اور ایک پیچھے. میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آج ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پیٹھ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، اور چہرہ جو ہے نا دنیا کی طرف کیا ہوا ہے. پھر ہے کیا، ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا تماشا ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ دنیا کو بھگا رہا ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ہم اپنے پیٹھ اگر دنیا کی طرف کر لیں اور چہرہ رب کی طرف کر لیں، اور تمام تر تعلقات رب سے جوڑ لیں، تو پھر ہوگا کیا، ہم رب کی طرف دوڑیں گے. اور رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن رب کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو رب کی رحمتیں 10 قدم اس کی طرف آگے دوڑتے ہوئے آتی ہیں. کوئی دوڑ کے آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو رب کی رحمتیں دوڑ کر اس کے سامنے آتی ہیں. اور کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے تو رب کی رحمتیں بھاؤں کو پھیلا کر، دامنوں کو پھیلا کر اس کو سینے سے رب کی رحمتیں لگا رہی ہوتی. اندازہ کریں. تو پھر ہوگا کیا کہ ہم جب رب کی طرف، قبلہ کعبہ ہمارا رب ہوگا اور رب کی طرف ہم دوڑیں گے، تو پھر اللہ دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں بھیجے گا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اور فرمایا قبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کے متعلق ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلا سوال تو ایمان کے متعلق ہی ہے۔ من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا حق الرجل۔ اگر ایمان ٹھیک ہوگا تو اگلا اسٹیپ ہے اعمال کا، اور پھر اعمال میں سے سب سے امپورٹنٹ عمل ہے نماز، پھر اس کے متعلق اگلا سوال ہوگا۔ اور نماز کے متعلق جب سوال ہوگا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنم میں جب لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے نا تو رب ان سے پوچھے گا، فرشتے ان سے پوچھ رہے ہوں گے ہاں بھائی تم جہنم کیوں جا رہے ہو، کون سی ایسی تم نے معاملات کیے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم جانا پڑ رہا ہے؟ تو جہنم میں کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وما سلککم فی سقر، ہم جہنم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، جمعے کے دن ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہے، بڑا دل میرا خوش ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو میرے بھائیوں کہ ہم نمازوں میں بھی پابندی ایسی ہو، ہماری تمام نمازوں میں ہماری ایسی پابندی، کہیں بھی موقع ملے پڑھیں نماز، مومن کے پیچھے، ایمان والے کے پیچھے۔ ہاں ایمان ہے تو باقی تمام اعمال ہے، یہ بات یاد رکھیے گا آپ۔ کچھ لوگ اس باتوں کی طرف بھی ہوتے ہیں کہ نہیں نماز بس نماز پڑھ لیں، ایمان ہے تو نماز ہے نا بھائی، اگر ایمان نہیں تو کیا نماز؟ جڑ مضبوط ہوگا تو تنے اور شاخیں کام آئیں گی، جب جڑ ہی نہیں مضبوط ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کتنی بھی نماز پڑھتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 60 سال 70 سال کی نمازیں لوگ لے کر آئیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کی نمازیں ان کے منہ میں مار دے گا۔ سورہ ماؤن کی آیت فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی، اندازہ کریں نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی۔ تو جو ایمان سے ہٹ کر نمازیں پڑھے گا نا، نماز جو ہے اس کی شرائط کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو پھر تو اس کے لیے خرابی ہے نا۔ جب آپ دین سیکھیں گے، علماء کے قدموں میں بیٹھیں گے تو آپ کو ان کے احکامات پتہ چلیں گے کہ یار مسجد آنا ہے تو کس طرح آنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو کس طرح سے پڑھنا ہے، قربانی کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔ پھر آپ کا تعلق رب کے ساتھ جڑے گا۔ جب آپ سیکھیں گے نہیں، آپ کو نالج ہی نہیں ہوگا تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کمپنی کا لو ہی نہیں پتا، اس کمپنی کے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ 8 بجے آپ صبح چلے گئے، جا کے سو گئے، شام 8 بجے کمپنی سے باہر نکل کر آ گئے، 1 تاریخ کو گئے، 30 تاریخ کو آپ نے تنخواہ کا مطالبہ کیا، تو سیٹھ صاحب کہیں گے کہ حضرت جو آپ یہ 1 مہینہ میرے کمپنی میں سوتے رہے نا، ذرا مجھے اس کا کرایہ دیں۔ بولے کیوں بھائی حضرت میں تو کمپنی میں آ رہا تھا نا، 8 سے 8 کی ٹائمنگ آ رہا تھا۔ کہا او مولانا یا او درویش، یہ کوئی 8 سے 8 کی ٹائمنگ کے لیے میں نے آپ کو سونے کے لیے بلایا تھا، ادھر کام کرنا تھا، یہ مشین ہے، مشین چلانا تھا، آپ آگے سو رہے اور تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کو کمپنی کے رولز نہ پتہ ہوں تو آپ کو کس سے تنخواہ ملے گی؟ یہ دنیا کا معمول ہے۔ لیکن ہمیں دین کا کوئی اصول نہیں پتہ ہوتا، دین کے کچھ معاملات نہیں پتہ ہوتے، لیکن ہم اپنے گمان میں مسلمان تو ہوتے ہیں نا، اور یہ اللہ پر ہمارا احسان ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہے، او مسلمان ہوں بھائی میں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ کافر ہو رہے ہیں، ورنہ امام محمد علی رحمہ کا زمانہ تھا، ایک یہودی کٹر راہب عیسائی عالم، وہ امام محمد کو دیکھ کے نا مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو مسلمان کیوں ہو گیا؟ کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چھوٹے محمد کا اخلاق ایسا ہے، چھوٹے محمد کا کردار ایسا، تو پھر بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ امام محمد علی رحمہ امام اعظم کے شاگرد، تو اندازہ کریں رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، اپنی نسلوں کو حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ جو زمانہ پرفتن میں ہم رہ رہے ہیں بہت خطرناک زمانہ ہے، اگر ہم نے نہیں سمجھا اور اپنی ذمہ داریوں کو، اور بالخصوص یہ بات یاد رکھیے کھانا بھی ایسے نہیں ملتا تو رب کی محبت اور جنت ایسی مل جائے گی۔ 60 گز کا مکان آپ کو 10 لاکھ روپے میں ملتا ہے،
ادھر آپ جنت چاہ رہے ہو، جنت بھی آپ کی خواہش ایسی ہے کہ آنکھ جہاں تک میری جائے نا تو جنت میں رہو، تو بھئی ایسے مل جائے گی؟ ٹھیک ہے حضور کے کرم سے ملے گا، اللہ کے فضل سے ملے گا، لیکن کوئی ہماری کوشش بھی تو ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ یا بس جنت ہماری ہے؟ پہلے قربانی بھی دینی ہے، اپنے معاملات کو بھی سیدھا کرنا ہے، اور پھر رب کی محبت۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم کاروبار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے نمازیں جنت کے لیے نہیں پڑھنی، اور نمازیں اس لیے بھی نہیں پڑھنے کی جہنم سے بچ جائے، ہمیں نمازیں اس لیے پڑھنی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ میں نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ تاکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے۔ نمازیں میں اس لیے پڑھتا ہوں، آپ کے لیے پڑھتا ہوں میں نماز، آپ کی آنکھوں میں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے۔ اپن تو غلام ہے نا بھائی، ہم تو غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو پھر شریعت پہ پابندی بھی تو ہونی چاہیے نا، شریعت پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی